السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ سب کے لیے لے کے آئی ہوں چکن چرسی کڑھائی کی ریسیپی، جو کہ پشاور کی اسپیشل ریسیپی ہے جس کو بنانا بے حد آسان ہے اور یہ بہت جلدی ہی بن کر تیار ہو جاتی ہے۔ چلو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ سب سے پہلے میں نے ایک کڑھائی لی ہے جس میں میں نے 1 کپ جو چائے والا کپ ہوتا ہے وہ بھر کے آئل کا لیا ہے۔ اب اس میں 1/2 ٹیبل اسپون نمک کا شامل کروں گی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی۔ آئل کو ہم میڈیم گرم کریں گے۔ جب آئل ہمارا گرم ہو جائے گا تو اس میں چکن ایڈ کریں گے۔ میں نے تقریباً 1 kg چکن لیا ہے۔ اس کو چکن کو آئل میں ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کی بنائی کریں گے۔ آئل میں ہمیں اسے فرائی کرنا ہے۔ تقریباً 5 منٹ تک ہم اسے ہائی فلیم پہ فرائی کریں گے۔ ساتھ ساتھ ہمیں چمچ بھی لاتے رہنا ہے۔ یہ پشاور کی بہت ہی مشہور ریسیپی ہے۔ بہت ہی کم مسالوں میں یہ تیار ہوتی ہے اور بالکل بھی یہ اسپائسی نہیں ہوتی۔ ہمارا چکن جب تک فرائی ہو رہا ہے، میں نے یہاں پہ 4 عدد بڑے سائز کے ٹماٹر لیے ہیں۔ ان کو میں کچھ اس طرح سے 2 حصوں میں کاٹ لوں گی۔ اس ریسیپی میں زیادہ ٹماٹر جاتے ہیں۔ یہ تقریباً 3 پاؤ کے جتنے ٹماٹر بنتے ہیں۔ اس میں اور کوئی چیز نہیں جائے گی، بس ٹماٹروں میں ہی یہ پکتی ہے اور اسی سے اس کا فلیور انہینس ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا سا اس کا فلیور آتا ہے۔ یہ دیکھیں ہمارا چکن اچھے طریقے سے فرائی ہو رہا ہے۔ ہم ساتھ ساتھ ہی چمچ ہلاتے رہیں گے۔ یہ دیکھیں چکن اچھے طریقے سے فرائی ہو گیا ہے ہمارا، یہ تقریباً گل چکا ہے۔ اب اس سٹیج پر آ کر آئل ہم نے 1 کپ ڈالا تھا، اس میں سے میں 1/2 کپ کے جتنا آئل نکال لوں گی، کیونکہ ہمیں اتنا زیادہ آئل نہیں چاہیے۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق آئل کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اب اس سٹیج پر آ کر جو میں نے ٹماٹر کاٹ کے رکھے تھے وہ سارے چکن کے اوپر رکھ دیں گے ہم کچھ اس طرح سے۔ یہ دیکھیں سارے ٹماٹر میں نے اس پہ سیٹ کر دیے ہیں۔ اب اس کو ہم آنچ کو میڈیم ٹو لو کر 5 منٹ کے لیے اس کو ڈھک کر پکائیں گے تاکہ ہمارے ٹماٹر سافٹ ہو جائے اور چکن میں بھی جو کسر ہے وہ ختم ہو جائے گا، مطلب وہ گل جائے گا۔ یہ دیکھیں ہمارے ٹماٹر اچھے طریقے سے گل چکے ہیں۔ اب ہم اس کا چھلکا ریموو کر لیں گے کچھ اس طرح سے۔ یہ دیکھیں کتنی آسانی سے چھلکے ریموو ہو رہے ہیں کیونکہ ٹماٹر ہمارے سافٹ ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے سارے چھلکے ریموو کر لیے ہیں۔ اب ہم نے اس کو ایک کڑچی کی مدد سے ٹماٹروں کو میش کرتے ہوئے بھوننا ہے۔ آج ہم دوبارہ سے میڈیم ٹو ہائی کر لیں گے اور اچھے طریقے سے اس کی بنائی کریں گے۔ اگر کوئی موٹا موٹا اس میں ٹماٹر رہ جاتا ہے تو اس کو چمچ کی مدد سے ہم میش کرتے ہوئے اس کی بنائی کریں گے تاکہ کوئی بھی ٹماٹر اس میں موٹا موٹا نہ رہے۔ اس کڑھائی کی جو خاصیت ہے وہ یہی ہے کہ یہ ٹماٹر میں ہی پکتی ہے اور اسی سے اس کا فلیور آتا ہے اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا۔ اس کی ہم اچھے طریقے سے پھر سے 5 منٹ کے لیے بنائی کریں گے تاکہ ہمارے ٹماٹر جو ہیں وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں۔ یہ دیکھیں ہمارے ٹماٹر اچھے طریقے سے اس میں مکس ہو چکے ہیں۔ میں نے اچھے طریقے سے اس کی بنائی کر لی ہے۔ اب میں نے کٹی ہوئی کچھ ہری مرچیں لی ہیں، 3 عدد ہری مرچیں ہیں، ان کو یوں اس کے اوپر کاٹ کے ڈال دیں گے اور ساتھ ہی گارنشنگ کے لیے اس میں تھوڑا سا ادرک کے سلائسز کی لمبائی میں کاٹ کے میں نے ڈال دیے ہیں۔ اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی میں۔ یہ آپشنل ہے، اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں، اس سے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا۔ اب میں نے 9 سے 10 دانے کالی مرچ کے لیے تھے جس کو میں نے دردرا سا کوٹ لیا ہے۔ تقریباً 1/2 ٹیبل اسپون یہ بنے گا۔ اس میں کالی مرچ کا جو میں نے کوٹا ہے وہ شامل کریں گے، اس سے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا۔ اگر آپ یہ کڑھائی جو ہے وہ بالکل بھی اسپائسی نہیں ہوتی، اگر آپ اسپائسی کھانا پسند کرتے ہیں تو ہری مرچوں اور کالی مرچوں کا جو زیادہ کر سکتے ہیں اس میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق۔ یہ دیکھیں ہماری چرسی کڑھائی
پشاور کی جو اسپیشلسٹ کڑھائی ہے بالکل بن کر تیار ہے۔ امید کرتی ہوں میری یہ ریسپی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔